پورے کے پورا ماہ رمضان کا ایک شیڈول بناتے ہیں کہ ہم سحری یہ کریں گے، افطاری یہ کریں گے۔ افطاری کے کیا آداب ہیں، کیسے افطاری کرنی چاہیے۔ کسی میٹھی چیز سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ گرم پانی ہو تو اس سے افطار کرنے کے کتنے فوائد ہیں، بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ یقیناً تمام مومنین روزے کے ماہ رمضان المبارک سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ روزے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ماہ رمضان المبارک سے پہلے پورے کے پورا ماہ رمضان کا ایک شیڈول بناتے ہیں کہ ہم سحری یہ کریں گے، افطاری یہ کریں گے، ہمارے مینیو یہ ہوگا، کھانے پینے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں بھی زیادہ تر عام لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کھانے پینے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور سحری افطاری کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اصل میں ماہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو ٹائم دے، اس کی تلاوت کرنے میں وقت صرف کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ہم اس پیغام میں روزے کی افطاری کے کیا آداب ہیں، کیسے افطاری کرنی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ افطاری کے وقت کم از کم سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور دوسری یہ چیز کہ افطار کرنا کس سے چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بعض لوگ ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے بعد اس طریقے سے وہ افطاری کرتے ہیں کہ جس سے بعد میں وہ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے، حضرت کس چیز کے ساتھ افطار فرماتے۔ وسائل الشیعہ میں چھٹے امام سے حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کسی میٹھی چیز سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ مختصراً کوئی میٹھی چیز وہ کھا لی تو اس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہ ملتی تو حضرت شکر اور کچھ خرمے کے دانے، یعنی کھجور کے کچھ 1-2 دانے استعمال کر لیتے تو اس سے ہی افطاری ہو جاتی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ملتی تو بعض روایتوں میں ہے کہ نیم گرم پانی استعمال کرتے، اور بعض میں ہے کہ خالص پانی حضرت افطار کرتے۔ اور ساتھ یہ فرماتے تھے، یعنی خالص یا نیم گرم پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ معدے کی صفائی کرتا ہے، اور انسان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے گرم پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے سے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ گرم پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے سے نگاہ تیز ہوتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور دو کو یہ تر کر دیتا ہے۔ سودا اور صفرا کے یعنی جو بیماریاں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس کو گرم پانی پینے کی وجہ سے محفوظ کر دیتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے اور معدہ کی حرارت کو ختم کرتا ہے، اور سر کے درد کو بھی گرم پانی سے روزہ افطار کرنے سے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک سادہ پانی نیم گرم پانی ہو تو اس سے افطار کرنے کے کتنے فوائد ہیں، بجائے اس کے کہ انسان چکنائی والی چیزیں استعمال کرے یا اس قسم کے جو نقصان دہ مشروبات ہیں ان کو استعمال کرے، جس کی وجہ سے اس کی صحت ٹھیک ہونے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہو۔ یہ مناسب نہیں ہے۔